السلام علیکم۔ سورۃ انعام کی ہم نے 100 آیات کر لی تھی، تو اب ہم نے 101 جو ہے نا وہ اسٹارٹ کرنی ہے۔ بدیع السماواتی والارض، پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اور زمین کو۔ انا یکون لہ، تو اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ انا کیسے ہو سکتا ہے، یکون اس کا یکون لہ اس کے لیے والدن کوئی بیٹا۔ انا یکون تو کیسے ہو سکتا ہے، لہ اس کے لیے والدن کوئی بیٹا، ولم اور نہیں، تاکن ہے لہ اس کے لیے صاحبہ کوئی شریک زندگی، صاحبہ مینس بیوی یا ساتھی، وخالق اور پیدا کیا اس نے کل ہر شئین چیز کو، وہو اور وہ بکل ہر شئین چیز کے علیم جاننے والا ہے۔ اس کی ہم پہلے تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک اکیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے زمین اور آسمان اور ہر چیز جو زمین اور آسمان کے اندر ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ تو پھر یہ کس طریقے سے ہم لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو جو ہے شریک بنا لیتے ہیں اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، جبکہ وہ ایک ہی ہے اور اس اکیلے نے ہی سارے کام کیے ہیں اور اس کو ساری چیزوں کا علم ہے۔ ذالکم اللہ، ذالکم یہ ہے اللہ ربکم تمہارا رب، لا نہیں الہ معبود الا مگر ہوا وہی، خالق ہے کلی ہر شئین چیز کے، فَاعْبُدُوہُ، فا تو بدوہ، فَاعْبُدُوہُ تو عبادت کرو، ہو اس کی، ہو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، فَاعْبُدُوہُ تو اسی کی عبادت کرو، وَهُوَ اور وہ عَلیٰ کل ہر چیز پر، شئین چیز، کل ہر چیز، علیٰ پر ہر چیز پر، وکیل ہے، کارساز ہے۔ تو اس کی ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ 102 آیت ہے یہ۔ ہر چیز کا خالق، لہذا یہاں سے یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق ہے، لہذا تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ یعنی کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود، اس کے علاوہ کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، وہ اکیلا ہی ہے جس نے ساری چیزیں بنائی ہیں، تو تمہیں اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے اور کسی کی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ لا تدرکوہ الابصار، لا نہیں، تدرکوہ نہیں پا سکتی اس کو، ہو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتی اس کو، ابصارہ آنکھیں، یعنی کہ ہماری آنکھیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتی، ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہوا اور وہ یدرکو اور وہ پا لیتا ہے، ابصارہ اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ لیتا ہے لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہوا اور وہ لطیف الخبیر، وہ بہت ہی باریک بین اور ہر چیز کا باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت باریک بین، مطلب بہت لطیف ہے اور بہت جو ہے ہر چیز سے باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر، قد البتہ تحقیق، جاء آ گئی ہے، کم تمہارے پاس، بصائر
بصیرت میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت آ گئی ہے۔ بصیرت کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف قرآن بھی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن آ گیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا ہے، ہر چیز کو بتایا ہے، تو ہمارے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ فمن اب سارا فلی نفسہ، تو فمن اب سارا، تو پھر جو کوئی اب سارا بصیرت سے کام لے گا تو وہ پھر اپنے لیے ہی لے گا۔ اب سارا کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اس ہدایت کو سمجھ کر اور پھر اس کے اوپر عمل کرے گا تو وہ پھر جو بھی عمل کرے گا تو اس کا فائدہ اس کے نفس کو ہونا ہے، کسی دوسرے نفس کو نہیں ملے گا۔ ومن عامیہ، تو لیکن اگر کوئی اندھا بنا رہا اس فعلیہا، تو پھر وہ اس کے اپنے ہی لیے ہے۔ اور ومن، اور جو عامیہ اندھا بنے گا، فعلیہا، تو اس کا نقصان اس کو ہی ہوگا۔ فعلیہا، تو اسی کے اوپر ہے، کیا ہے اسی کے اوپر نقصان اس کا، اگر وہ نہیں ہدایت آ گئی ہے لیکن اس کو عمل نہیں کرتا، اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کو نہیں سمجھتا، تو اینڈ پہ جو ہے سزا اسی کو ملنی ہے، کسی دوسرے کو نہیں ملنی۔ وما انا علیکم، اور وما، اور نہیں، انا میں، علیکم تم پر، حبی حفیظ، حفیظ یعنی کوئی پاسبان نہیں ہوں میں تم پہ، تو مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ صرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی کہ ان کا کام صرف جو ہے ہدایت کو پہنچانا ہے، اور ایک آپ کو عملی طور پہ اسے دکھا بھی دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب جو ہے اس کے اوپر کون عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، یہ اس بندے کے اوپر ہے، اور جو کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور جو عمل نہیں کرتا تو اس کا نقصان اسی کو ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نُصَرِّفُ، ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، آیاتی، اپنی آیتیں، یعنی کہ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ ایک بات کو سمجھاتا ہے۔ وَلِيَقُولُوا، اس لیے کرتے ہیں درستہ، تو اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نُصَرِّفُ، ہم بیان کرتے ہیں، آیاتی، اپنی آیتیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ وہی نا، جو جن کے دل کے اندر ہے جاننے کی، تو وہ انہوں نے بغیر معجزے کے جو ہے نا جو ہے اس کو ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، جس طرح حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہے، جب ان کو ہدایت ملی، جب ان کو سمجھ آ گئی تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اور جس طرح جنہوں نے نہیں سمجھنا انہوں نے نہیں سمجھا، جس طرح ابو جہل ہے تو اس نے نہیں سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے جس نے سمجھنا اس نے سمجھ لینا، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیتے ہیں۔ وہی نا، جن کے پاس علم ہے ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت آتی ہے تو وہ اور زیادہ اس ہدایت، مطلب ان کو روشنی مل جاتی ہے، ان کے اوپر جو ہے نا حقیقت کھل جاتی ہے۔ اتبع ما اوحی الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتبع، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اتبع، پیروی کرو، ما، جو، اوحی، وحی کی گئی، الیک، آپ کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ تم پہ جو وحی کی گئی ہے تم اسی کی پیروی کرو، جو میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو وحی آئی ہے اس کی تم پیروی کرو۔ لا، نہیں، الہ، کوئی معبود، الا، مگر ہوا وہی۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ ان مشرکوں سے اعراض کریں جو کہتے تھے کہ یہ تو پتہ نہیں پہلے کی من گھڑت کہانی ہے، اور یہ خود سے بنا کے لے آیا ہے، یا پھر اس کو کوئی آتا ہے
اور کوئی اس کو سکھا دیتا ہے، اس کو پڑھا دیتا ہے اور یہ پھر ہمارے سامنے اسی طرح بتا دیتا ہے۔ اس طریقے سے جو مشرک جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا اس طریقے سے وہ کہتے تھے، مانتے بھی نہیں تھے، انکار بھی کرتے تھے اور اس طریقے مذاق بھی اڑاتے تھے اور اس طرح مطلب باتیں بھی بناتے تھے کہ یہ تو خود سے کہانی ہے، یہ تو پہلے جیسی کہانیاں ہی ہیں، اور یہاں پھر یہ کہتے تھے کہ کوئی اور آتا ہے اور اس کو جو ہے نا پڑھا جاتا ہے اور یہ وہی باتیں بتا رہے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امی تھے، تو امی تھے، تو اس وجہ سے یہ بھی کہتے تھے اس کو کہ کوئی آتا ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے اور یہ پھر ہمارے سامنے بولتا ایسے بتاتا ہے ہمیں۔ تو اس طریقے سے مشرکین جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم میں جو وحی آئی ہے تم اسی کی پیروی کرو، اپنے رب کی طرف سے جو بھی وحی آئی ہے تم اس کی پیروی کرو اور ان کی باتوں کا جو ہے نا ان کی باتوں سے اعراض کرو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے جو ہے نا اعراض کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تمہارے پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ مَا اشْرَكُوا، وہ شرک ہی نہ کرتے۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ وَمَا، اور نہیں جعلنا، ہم نے بنایا کا آپ کو علیہم ان پر حفیظہ، حفیظ مطلب پاسبان مقرر نہیں کیا، اور نہ تم ان پر حوالے دار ہو۔ وَمَا، اور نہ انت تم علیہم ان کے اوپر بوکیل، وکیل ہو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، اور اے مسلمانوں یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، ولا انہیں گالیاں نہ دو، ولا تسبوا، اور نہ تم گالیاں دو، الذین، ان لوگوں کو، یدعون، جو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فَیَسُبُّوا اللہ، تو وہ بھی پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں جو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجتے ہیں، تو تم ان کے معبودوں کو، ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو۔ اگر تم ان کو گالیاں دو گے، ان کے بتوں کو، تو وہ اپنی جہالت کے اندر تمہارے اللہ کو گالیاں دیں گے۔ تو اے مسلمانوں یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ فَیَسُبُّوا، تو وہ گالیاں دینے لگیں اللہ کو۔ عدوم بغیر علم، یعنی کہ بغیر علم کے، جہالت میں۔ کذالک، اسی طرح، زینا، ہم نے جو ہے، اور ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے۔ کذالک، اسی طرح، زینا، ہم نے زینت بنا دیا ہے، خوشنما بنا دیا ہے، لکل، ہر امت، ایک گروہ کے لیے، اعمالہم، ان کے عمل، ثم، پھر، الی، طرف، ربہم، اپنے رب کے، مرجعہم، پلٹ کر جائیں گے، فینبئہم، پھر وہ بتائے گا ان کو، بما، وہ جو، کانوا، تھے وہ، یعملون، عمل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو گروہ ہیں، یہ جو مرضی دنیا میں کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو لیے کہہ دیا کہ یہ اگر انہوں نے گمراہی میں جانا ہے تو چلتے جائیں اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے جو عمل ہیں، جو بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، جو بھی سرگرمیاں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی نظروں میں اس کو اچھا بنا دیا ہے، تو وہ کرتے جائیں، لیکن اینڈ میں جب وہ اللہ کی طرف آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا اور ان کو بتائے گا اور ان کو پھر سزا دے گا۔ اور یہ جو ورڈ ہے پاسبان جو آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، تو اس کا مطلب بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے یہ، مطلب میں تم پر پاسبان نہیں ہوں، یعنی میرا کام بس اتنا ہی ہے کہ اس روشنی کو تمہارے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھنا یا نہ دیکھنا تمہارا اپنا کام ہے۔ میرے سپرد یہ خدمت نہیں کی گئی کہ جنہوں نے خود آنکھیں بند کر رکھی ہیں ان کی آنکھیں زبردستی کھولوں۔
اور جو کچھ وہ نہیں دیکھتے وہ انہیں دکھا کر ہی چھوڑوں۔ پاسبان کا مطلب یہ ہے۔ وہ اقسموا اور وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی جہدن پکی، ایمانہم لئن جاءتہم، یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی یعنی معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وَأَقْسَمُوا اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، یعنی کہ جو مشرک لوگ تھے جنہوں نے نہیں، جو انکار کر رہے تھے، وہ قسمیں کھا رہے تھے اللہ کی جہدن ایمانن، بڑی پکی قسمیں، لائن، اور کیا قسمیں کس چیز پہ کھا رہے تھے کہ اگر جاءتہم ان کے پاس آتی ہے آیتن کوئی نشانی یا کوئی معجزہ، لا یؤمنن تو وہ ضرور ایمان لے کر آئیں گے، بیہا اس پر۔ یعنی کہ مشرک جو لوگ تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، وہ کہتے تھے کوئی معجزہ لے کر آؤ، کوئی نشانی لے کر آؤ، پھر ہم مانیں گے۔ قل انما الآیات عند اللہ، تو ہم اس پر ایمان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، تو پھر آگے سے جو ہے نبی سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اختیار میں نہیں تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ہی دکھانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کل انہیں کہیے انما الآیات عند اللہ، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں۔ کل کہہ دیجئے انما بے شک آیات و نشانیاں عند اللہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ وما اور نہیں یشعرکم اور نہیں وہ لے کر آئیں گے، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے انہا اذا جاءت اگر آ بھی جائے نشانیاں ان کے پاس، لا یؤمنون تو یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر میں معجزہ یا نشانی لے بھی آؤں، انہوں نے اس کو دیکھنے کے بعد پھر انکار ہی کرنا ہے۔ جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے نشانیاں معجزے دیکھ کے بھی نہیں مانا، اور جنہوں نے ماننا ہے انہوں نے معجزوں کے بغیر ہی مان لینا ہے۔ وَنُقَلِّبُ اور ہم جو ہے اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُ اور ہم پھیر رہے ہیں افئداتا دل ہم ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھوں کو، نگاہوں کو، کَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے، کما جیسے کہ لم نہیں یؤمنوا ایمان لائے تھے بھی اس پر اول مرہ پہلی دفعہ، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ تو ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی دلوں کو، ان کی نگاہوں کو پھیر رہے ہیں ہم، جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے، ہم انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مطلب جو ایمان نہیں لے کر آتے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو ان کے اسی راستے پہ جو انہوں نے خود اپنے لیے گمراہی کا سلیکٹ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ جو ہیں ایک مہلت تک جو ہیں جتنی سرکشی کر سکتے ہیں وہ سرکشی کر لیں، نافرمانیاں جتنی کرنی ہے وہ کر لیں۔ 110 آیات جو ہیں ہماری ہو گئی ہیں، اور یہاں پہ جو ہے رکوع بھی ہمارا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔